السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج میں نکاح کی شرائط کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5065 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیوں اس سے انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ کیونکہ روزے ڈھال ہیں، یعنی انسان کے اندر پیدا ہونے والی جنسی تحریکات کے خلاف۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح ہمارے ہاں شادی کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب نکاح کی 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ سرپرست، لڑکی کا جو سرپرست ہے جس کو ولی کہتے ہیں شریعت کے اندر، اس کا راضی ہونا، اس کی ایما ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ لڑکی کی بھی رضا ضروری ہے، اور پھر 2 گواہ موجود ہونا کم از کم شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ حق مہر متعین ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم باری باری ان چاروں کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی۔ ابو داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2083 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس عورت نے بغیر اپنے سرپرست یعنی ولی کے نکاح کیا، اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا، اور آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہاں ولی کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ معزز ناظرین آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ولی کیا مرد کے علاوہ عورت بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اور روایت عرض کر، ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1882 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی بھی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، یعنی ولی بن کر نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے۔ وہ عورت زانیہ ہے کہ جو از خود اپنا نکاح کرے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ولی جو ہے ہمیشہ مرد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو باپ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی سمجھدار بالغ بھائی ہو سکتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اگر باپ اور بھائی نہیں ہے تو ماموں ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ریاست اس خاتون کو اون کرے گی، جسے قرآن کریم میں اولی الامر کہا گیا ہے، ولی کا کردار ادا کرے گی۔ تو یہاں تک بات ہوئی ولی کی۔ اب ہم آتے ہیں ولی کی ایما کے بعد دوسری شرط کی طرف، لڑکی کی رضا۔ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5138 حضرت خنسہ بنت قزام انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ وہ بیوہ تھیں، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ ناپسند کرتی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نکاح کو رد فرما دیا، یعنی فسخ کر دیا۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کتاب النکاح 1845 نمبر حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کنواری تھی، اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر دیا کہ جہاں وہ ناپسند کرتی تھی، تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا۔ آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ چاہے اس کو قائم رکھے یا اس کو فسخ کر دے۔ تو معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ نکاح کی جو یہ دوسری شرط ہے، یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلی، کہ سرپرست کی ایما اور اس کی رضامندی جہاں ضروری ہے، وہاں پر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زیر کفالت اس لڑکی کی رضا کا بھی خیال کرے۔ ابھی یہ جو لڑکی کی رضا کے حوالے سے روایات میں نے عرض کی ہیں، یہ نکاح ہو جانے پر رخصتی سے قبل سے متعلق ہیں۔ اگر رخصتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، بلکہ کہ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، ایک خلا ہے، دوسری طلاق ہے۔ علیحدگی جو ہے خلا اور طلاق کے ذریعے سے نافذ العمل ہوگی، اور اس حوالے سے میں نے اب سے پہلے طلاق کے موضوع پہ اور خلا کے موضوع پہ علیحدہ 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق کا طریقہ کار ہمیں شریعت نے کیا دیا ہے اور خلا کا طریقہ کار کیا دیا ہے۔
طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں دو گواہوں کی طرف کہ اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، جو کہ نکاح کا تیسرا رکن ہے۔ حدیث کی کتاب دار قطنی ہے، صفحہ نمبر 225 جلد 2، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر سرپرست کے اور دو گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرپرست کا ہونا، جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی ذکر آ گیا، اس کا ہونا بھی ضروری ہے نکاح کے اندر، اور اس کے ساتھ تیسرا رکن جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور بحیقی میں جلد 7 صفحہ نمبر 165 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان دو گواہوں کے متعلق دیانت دار ہونے کے بھی الفاظ موجود ہیں کہ ان کا دیانت دار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور مسند احمد کی پہلی جلد صفحہ 250 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دو عادل گواہوں اور خیر خواہ سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں سرپرست کا ہونا ضروری ہے، لڑکی کی رضا ضروری ہے، وہاں پر دو گواہ ہوں، اور دونوں گواہ بھی کیسے کہ جن میں دیانت داری ہو، جن میں عدل ہو، جن کا اپنا اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ معاشرے میں ان کی بات پر لوگ دھیان دیتے ہوں، اعتبار کرتے ہوں، معتبر ہوں۔ اور موطا امام مالک کی جلد 2 صفحہ 535 پہ ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ایسا معاملہ لایا گیا کہ جس کے اندر نکاح کے دو گواہ تھے، ایک مرد تھا، ایک خاتون تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ یہ مخفی نکاح ہے، اگر میں اس معاملے میں شریک ہوتا اور پیش رفت کرتا تو میں رجم کی سزا دیتا۔ تو گویا یہ پتہ چلا سرپرست عورت نہیں ہو سکتی، اگر عورت سرپرست نہیں ہو سکتی تو عورت گواہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی گواہی کو بطور تائید اگر لے لیا جائے یا اس کی گواہی کو اضافی طور پہ لے لیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو لازمی گواہی کی شرط ہے وہ دو مرد ہیں کہ جن کے اوپر معاشرے میں اعتبار کیا جاتا ہو۔ تو یہ تیسرا رکن جو ہے نکاح کا، اس حوالے سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے رکن کی طرف، چوتھی شرط کی طرف، وہ ہے حق مہر کا تعین۔ تو حق مہر کے لیے قرآن و حدیث کے اندر فقہا کی کتب میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حق مہر کے لیے مہر کا لفظ بھی آیا ہے، صدقہ کا لفظ بھی آیا ہے، فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے، اجر کا لفظ بھی آیا ہے، اسی طرح اور بھی کئی الفاظ مستعمل ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 4 ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، عورتوں کو جن سے تم نکاح کرتے ہو ان کو ان کا حق مہر بخوشی دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ہاں، جب حق مہر کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ خود اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دیں تو پھر تم مزے سے کھا سکتے ہو، لیکن انہیں مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ حق مہر یہ نکاح کی لازمی شرط ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اسی صورت میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ جن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو، جن عورتوں سے تم نکاح کر کے فائدہ حاصل کرتے ہو، تو اس کے بدلے میں ان کا جو حق مہر متعین ہے وہ ان کو دیا کرو۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نکاح نامے کے اندر معجل اور مؤجل، ہمارے ہاں سنجیدہ اہل علم کا موقف ہے کہ یہ ایک قسم کا حق مہر سے عورت کو محروم کرنے کا گویا کہ چور دروازہ ہے۔ حق مہر معجل جو عین سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ جو طے ہوا ہے حق مہر اس کی ادائیگی کر دی جائے، اور جو واو کے اوپر حمزہ کے ساتھ مؤجل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کہ حق مہر متعین ہو گیا ہے لیکن بعد میں کسی وقت جو ہے اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو اس میں بعض دفعہ جو ہے عورت کو مجبور بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے ہو جاتے ہیں اور بہت وقت گزر جاتا ہے اور وہ حق مہر نہیں دیا جاتا، یا اس سے کئی طرح کے ہیلے بہانوں کے ساتھ عورت کو جو ہے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء کے اندر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ایک خزانہ بھی دیتے ہو حق مہر میں تو پھر تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیوں؟ اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے جیسے باقی قرض کو منہا کیا جائے گا، تو یہ بھی اس مرد پہ قرض ہوتا ہے عورت کا کہ اس ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس کا حق مہر بھی اس کو پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد بقیہ جو ہے ترکہ کی تقسیم ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ حق مہر کی مقدار کے حوالے سے
کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ خیال ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ صحیح البخاری کتاب النکاح میں 2 جگہ پر ایک روایت آئی ہے، 5130 اور 5087 نمبر احادیث۔ سہل بن سعد سعدی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ آپ نکاح فرما لیں۔ تو آپ نے ایک نظر اٹھائی اور پھر نظر جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں تو میرا ہی نکاح کر دیجئے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کو حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کر، تو گھر جا کے دیکھ، ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے جو تیری ملکیت میں ہو کہ جس کے عوض میں تیرا نکاح کر دوں۔ وہ گیا اور واپس آ کے کہنے لگا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول گھر میں بھی کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ہوگی؟ تو وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر اس نے کہا کہ میرے پاس یہ چادر ہے جو اس نے تہمد پہنا ہوا تھا، الگ سے چادر نہیں تھی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ آپ یہ آدھی اس کو دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آدھی اس کو دوں تو تیرے کام کی نہیں رہے گی، اور اگر آدھی تجھے دوں تو اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، وہ شخص بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانے لگا۔ تو آپ نے اس کو بلا لیا، پوچھا کیا تجھے قرآن کریم یاد ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں زبانی آتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا چلے یہی تیرا حق مہر بنا دیتے ہیں۔ تو مختلف اور روایات میں بھی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، ایک مقام پہ انکحتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے تیری زوجیت میں دے دیا اس خاتون کو قرآن کے ان صورتوں کے بدلے کہ جو تجھے یاد ہیں۔ مطلب ہے کہ تو وہ صورتیں اس کو پڑھا دے تو یہی تیرا حق مہر ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حق مہر کا تعین ضروری ہے، لیکن اس کی کم یا زیادہ مقدار متعین نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین حق مہر وہ ہے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ اگرچہ اور بھی روایات ہیں، لیکن یہ روایت میں نے سب سے پہلے بیان کی تاکہ بات کھل کے جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ یہاں تک کہ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5086، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے ان کا حق مہر ان کو آزاد کرنا ٹھہرا دیا۔ یعنی انسان جو نکاح کر کے عورت سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو بدلے میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ایک اصول ہے، یہ شرط ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ حسب توفیق فائدہ دے، جس کی اس کے پاس فائدہ دینے کی استطاعت ہے، جو اس کی ملکیت میں کچھ ایسا ہے وہ اس کو دے تاکہ اس کو بھی آسودگی ہو، خوشی میسر آئے۔ ابو داؤد کتاب النکاح 2109 نمبر حدیث میں ذکر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح جو ہے کھجور کی ایک گٹھلی کی مقدار سونا تھا۔ اور اسی طرح ابو داؤد کتاب النکاح 2125 نمبر حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجیت میں دیا، نکاح فرمایا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقاضا کیا کہ اس کو حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیری وہ زرہ کہاں ہے؟ آپ نے اس زرہ کا تقاضا کیا۔ زرہ وہ جو ہتھیار ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر پہن لیا جاتا تاکہ اپنا دفاع کیا جا سکے دشمن سے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کتاب النکاح 2100 کچھ نمبر حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، ان کا نکاح نجاشی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تو ان کو جو حق مہر دیا وہ 4000 درہم تھا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بڑا خزانہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی معمولی سی بظاہر معمولی سی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے اللہ کا یہ ضابطہ جو ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ مسلم شریف میں کتاب النکاح 1426 نمبر حدیث میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم تک بھی ادا کیا جاتا۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کی مقدار متعین نہیں کی۔ ہاں، حق مہر کا متعین ہونا ضروری ہے، یہ استطاعت پہ منحصر ہے۔ آپ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا فرمایا تھا کہ بہترین حق مہر وہ ہے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، جس سے نکاح نافذ العمل ہو سکے۔ لوگ اس معاملے میں بڑی افراط اور تفرید کا شکار ہیں کہ شادی کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں،
لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو شرعی حق مہر کے چکر میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو یہ وہ 4 شرائط ہیں نکاح کی کہ جن کے متعلق جان لینا ایک مسلمان عاقل بالغ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ یہ تعلیم بالغاں ہیں۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔